نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى في ذكر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے تسلیم کر دے، سرنڈر کر دے، اور وہ نیکی کرنے والا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، ان کے نقش قدم پر، ان کی ملت پر چلنے والا ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر خیر قرآن پاک کی آیات سے خطبات جمعہ میں چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے سورۃ مریم کی آیات کو جانا، سنا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد کے ساتھ ہونے والا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کے خلیل اور امام الموحدین جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت پائی، اب اس کو دوسروں تک پہنچانے کا خوبصورت اور مبارک سلسلہ شروع کیا، تو اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، باوجود اس کے کہ والد کا عقیدہ اور ہے، شرک کرنے والا ہے، بتوں کو صرف پوجتا ہی نہیں ہے، بت بناتا بھی ہے، گھڑتا بھی ہے۔ مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر قرآن کے الفاظ میں انما المشرکون نجس، شرک کرنے والا جو مشرک ہوتا ہے وہ پلید ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر مسلمان کو، ہر داعی کو، ہر توحید والے کو یہ نمونہ بتایا کہ اللہ نے جو درجہ باپ کا، ماں کا رکھا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا عقیدہ مختلف ہو، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نافرمان اور باغی ہوں، یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر ان کی اولاد میں سے کوئی صحیح راہ پر چل رہا ہے، توحید والا ہے، اب وہ ان کی گستاخی کرے یا ان کو کم تر سمجھے یا ان کی نافرمانی اور بغاوت کا رستہ اختیار کرے، یہ ایک اللہ والے کو زیب نہیں دیتا۔
گزشتہ خطبے میں آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ گفتگو کے دوران پیار بھرے الفاظ سنے. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. ہر بات سے پہلے یوں اپنے ابا جان سے بات کر رہے ہیں، ان کو یوں مخاطب کر رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اور باپ نے ساری بات سننے کے بعد جو جواب دیا وہ بھی ہم سب نے جان لیا. اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے الہوں کے بارے میں، میرے معبودوں کے بارے میں تیری اس قدر بے رغبتی، تو اس قدر ان سے روگردانی کرتا ہے، ان کی گستاخی پر اتر آیا ہے. لئن لم تنتہی، بات بس ایک ہی ہے کہ تو اس سے باز آ جا، میرے معبودوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کیا کر. آپ دیکھیے اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. معاذ اللہ، اللہ کے انکار کی باتیں، اللہ کی گستاخی کی باتیں. اور اللہ نے فرمایا جب اللہ اکیلے کا ذکر ہو اور اس سے سننے والے خوش ہو جائیں، بہار آ جائے، تو سمجھ لو ان کا ایمان سلامت ہے. اور اگر ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہو، پیشانیوں پر شکلیں پڑنی شروع ہو جائیں، ناگوار گزرے کہ ایک اللہ اکیلے کی بات، ہر وقت توحید ہی کا تذکرہ، تو اللہ نے سورۃ الزمر میں واضح طور پر کہہ دیا یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے. پتہ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جس وقت اللہ اکیلے کا ذکر ہو، سب کرنے والا اللہ ہے، عبادت کے قابل بھی وہی ہے، ہر جگہ سے ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ پر ہر ایک کو دیکھتا ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کی گزشتہ جمعے میں پڑھی جانے والی آیات میں ملنے والی دعوت، ہر جگہ سے ہر وقت سننے والا بس وہ، نفع نقصان کا مالک بس وہ، اسی کی عبادت بندے کو زیب دیتی ہے. جب یہ ذکر ہو تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دلوں میں تنگی، دلوں پر ناگواری کے اثرات. یہ کیا بات ہے؟ ہاں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا تذکرہ ہو، اوروں کی باتیں ہوں، من گھڑت قصے، واقعات، کرامات کے تذکرے ہوں، اذا ہم یستبشرون، تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں یہ ہوئے نا اولیاء کرام کے ماننے والے. بھئی اللہ ذوالجلال والاکرام اتنا عظیم المرتبہ، اس کی دوستی کی بنیاد پہ ہی تو اولیاء نے عظمت پائی ہے. اس عظیم دوست کا ذکر ہو تو دلوں میں گھٹن پیدا ہو، اور اس کے دوستوں کا ذکر ہو اور ان کو رب والے اختیارات دے کر ان کے تذکرے کیے جائیں تو خوشیاں پھیلیں. تو یاد رکھیے لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے. جب ذکر ہوا نا، ابا جی غصے میں آگے جلال میں، لئن لم تنتہی، اے ابراہیم باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک، تو میں تجھے پتھر مار مار کر مار ڈالوں گا. وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، دوسری شکل یہ ہے مجھے چھوڑ کر میرے گھر سے نکل جا، گھر سے نکال دوں گا، گھر بدر کر دوں گا تجھے میں. یوں دھمکی آمیز بیان ابراہیم علیہ السلام نے جب ابا جی کی زبان سے سنا تو اب یہ نہیں کہ میں جوان ہوں، ابا تو بوڑھا ہے، سٹھیا گیا ہے، اس کو کیا پتا ہے، یا ابا کو معاذ اللہ چکمہ دے کر باقی بہن بھائیوں کو مال سے محروم کر کے اپنے نام پہ ساری پراپرٹی لکھوا لوں،
یا اس کا داماد بن گیا ہوں، اب اس کی بیٹی کا شوہر ہوں، سب کو حق سے محروم کر دوں اور خود اس پہ قابض ہو جاؤں، یہ ہے آج ہمارے معاشرے کی تصویر، اور یہ سب ہمارے قرب و جوار میں جاری ہوتا ہے۔ سلسلے چلتے ہیں، لوگ بھول چکے ہیں، اللہ کا ڈر دلوں سے نکال چکے ہیں، اور کہتے ہیں سب سے بڑے ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑے محب رسول ہیں، سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول کر لیں، لیکن دو نمبری سے، فران سے، دھوکے سے، ان چیزوں سے کبھی باز نہ آئیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، قربانی کے جانوروں کی خریداری کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں۔ جس عظیم پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کبھی اپنے اوپر ان کی زندگی کے باقی پہلوؤں کو بھی ذرا لاگو کر کے دیکھیں تو صحیح۔ آج کیا ہے ہمارے معاشرے کی تصویر؟ ہم سب آگاہ ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ہاں میرے عزیزوں، قصور دونوں طرف سے ہی ہے۔ ماں باپ نے جب اپنی اولاد کی تربیت کا اسلام کے مطابق فریضہ ادا نہ کیا تو پھر انہیں یہ دن دیکھنا پڑے کہ آج یہ بزرگوں کی جناب ان کے الگ سے گھر بن رہے ہیں، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی، اس کو جناب وہاں پر شفٹ کر دو، عید شبرات کے موقع پر جا کر مل لیا کریں گے۔ ابا جی بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں ہر وقت کھانستے ہیں، اور جناب ان کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا سٹائل لائف متاثر ہوتا ہے، ہماری زندگی کے سٹائل جو ہیں وہ بالکل متاثر ہوتے ہیں، ہم آرام سے نہیں زندگی گزار پاتے۔ ان کو اٹھاؤ اور ان کو جناب وہاں پر پہنچا دو، نہ خدمت کرنی پڑے۔ ہاں کسی نے اگر گھر میں رکھا ہے تو نوکر کے ذمہ لگا دیا، ابا میرا ہے خدمت تو کیا کر۔ یہ حالت ہے ہماری، اور ہیں ہم انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والے۔ آئیے ذرا دیکھیے، اتنی دھمکی آمیز بات، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لب مبارک ہلائے تو کہا سلام علیکا، ابا جان میری طرف سے آپ سلامت رہیں، آپ ڈرے نہیں، خوف نہ محسوس کریں کہ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، آپ میری طرف سے سلامت ہی سلامت رہیں، میں گھر رہوں یا آپ گھر سے نکال دیں۔ سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، میں ہمیشہ اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش ہی مانگتا رہوں گا، دعائیں کروں گا۔ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ابا کو میری امی کو بھی معاف کر دے۔ میرا رب بڑی محبت کرنے والا ہے، اس کی محبتوں کا کسی کو اندازہ نہیں۔ زندگی بھر کا گناہوں کا پاپی آ جائے اس کے دربار میں اور دعا کر لے، بخشش مانگ لے، وہ کہتا ہے ساری گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ محبت کرنے والا ہے میرے ساتھ، میرا وہ دوست ہے۔ انہو کان بی حفیہ، دوستی کا انتہا کا درجہ اس کا میرا یہ تعلق ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور میرے ساتھ شفقت فرمائے گا، محبت کرے گا، میں اس سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، ابا جان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، جتنے مومن ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ معافی دنیا کی بھی چاہیے، حساب کے دن کی بھی چاہیے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں، آخر کار ایک وقت آیا ابا جی اسی شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کی ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ گستاخی کے پیمانے آج ہم نے مقرر کر لیے۔ اوہ نبی کی دعا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں قرآن بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ سورۃ التوبہ پڑھیے۔ ہمارے پاس میرے عزیزوں قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، آپ کے گھر میں بھی موجود، ہر مسجد میں موجود، ترجمے موجود، نیٹ پر سرچ کی سہولت موجود۔ کبھی یہ تھوڑی سی ہمت کیا کریں
تھوڑی سی تکلیف گوارا کیا کریں، یہ کھول کر قرآن ذرا کوئی 10 منٹ 15 منٹ اس کو دیا کریں، آپ کو پتا چلے میرے رب کی کتاب میں میرے لیے کیا ہے۔ پھر آپ کسی مولوی کے، کسی صوفی کے، کسی حضرت صاحب کے، کسی مذہبی رہنما کے، کسی سیاسی رہنما کے چکمے میں نہیں آئیں گے، پھر آپ کو پتا ہوگا میرے رب کا قرآن کیا بتا ہے۔ سورۃ التوبہ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، کتنے واضح الفاظ قرآن کے۔ عام مسلمان، ہم اردو دان طبقہ، پنجابی زبان کے لوگ ان الفاظ کو سنیں تو سمجھ آتی ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تبرأ من۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، جب ہاتھ اٹھتے ابا جی کے لیے دعا، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تو ابا جی کے لیے بھی، لیکن فرمایا فلما تبین لہ، پھر جب ان کے سامنے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ ابا میرا تو اللہ کا دشمن ہے ابا میرا لیکن دشمن ہے اللہ کا، اور اسی حال میں مر چکا ہے، تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اعلان براءت کر دیا، بس بھئی اب سلسلہ ختم، کیونکہ شرک کی حالت میں جو فوت ہو جائے اس کے لیے مومن موحد بخشش کی دعا نہیں کر سکتا۔ باتیں ہماری میرے عزیزوں کھلی اور دو ٹوک، ہم کہتے تھا تو وہ مشرک، لیکن یار منہ دکھانے کے لیے جنازے میں شرکت تو کرنی ہے، اس کی لاج رکھنی، رب کی نہ رکھی۔ رب نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کو، کسی ایمان والے کو اجازت نہیں جب شرک کرنے والا دنیا سے چلا گیا اب وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، بھلے وہ اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، باپ سے بڑھ کر بھی قریبی کیوں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد فوت ہو گئے تو کہا تبرأ من، بس اعلان برات، ختم سلسلہ، دنیا میں تھے ہدایت کی دعا کرتا تھا، بخشش کی دعا کرتا تھا، اب مر چکا ہے، اب بخشش کی دعا بھی نہیں، اللہ نے روک دیا، منع کر دیا، رک گئے، اب ہے عالم برزخ میں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عالم برزخ میں اور ابا جی بھی عالم برزخ میں۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے 3305، ذرا قیامت کا یہ ہولناک منظر غور سے سنیے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہے، ابا جی کی اور اس خوش نصیب بیٹے کی ملاقات ہو جائے گی، آمنا سامنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ابا آزر سے قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی، آمنا سامنا ہو جائے گا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پہچان لے گا، بیٹے کا چہرہ چمک رہا ہے، بیٹے کے چہرے پر روشنیاں ہیں، اور ابا وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَطَرَةٌ وَغَبَرَ، باپ آزر کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہے، کالک ملی ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہوا پڑا ہے، اس حالت میں فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہیں گے أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي، ابا ذرا دنیا کا منظر یاد کر، وہ گھر والا منظر، میں نے آپ کو بار بار کہا، منتیں کی، سماجتیں کی، بڑے ادب سے کہا ابا جی میری نافرمانی نہ کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں لیکن ہوں اللہ کا رسول، آپ اگرچہ باپ بھی ہیں آپ کو میرے پیچھے چلنا ہوگا، براہ کرم اب میری مانیے، میری نافرمانی نہ کریں۔ فَيَقُولُ أَبُو، اب ابا جی بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا أُعْصِيكَ، ابراہیم اب کچھ کہہ کے دیکھ، تیری موڑ جاؤں تو کہنا، اب کہہ، کعبہ جب پھنسا ہوا ہے قیامت کے دن،
مسلمانوں اللہ کے لیے آنکھیں کھولو، کبھی ہمارے ساتھ بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو دنیا ہم آنکھیں بند کر کے گزار جائیں اپنی مرضیوں میں منمانیوں میں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا اللہ کی توحید پر آ جائیں، یہاں پر رسول کی نافرمانی کا صرف ذکر ہے، آنکھیں کھول دینے والا یہ بیان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، قیامت کے دن جہاں کافر خواہش کرے گا وہی رسول کا نافرمان بھی خواہش کرے گا کاش زمین پھٹے میں اس میں جاؤں اور اوپر سے زمین برابر ہو جائے۔ کون؟ کافر اور رسول کا نافرمان۔ آج ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے لباس، ہماری وضاحت، ہماری زندگی کے معاملات کیا رسول کی فرما برداری میں ہیں یا نافرمانی میں؟ اللہ کے لیے آنکھیں کھولیے۔ اب دیکھو ابا کتنا بڑا منکر، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَالْيَوْمَ لَا أُعْصِيكَ، اب کہہ تو صحیح آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بیٹا بول، جو کہے گا مانوں گا۔ اور بھی دیگر آیات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا اس طرف جاؤں، بہرحال اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اچھا ابا یہ کوشش کر دیکھتا ہوں، اللہ سے عرض کرتا ہوں، مانی گئی تو آپ کی قسمت، نہ مانی گئی تو بھی آپ کی قسمت، ایک کوشش کر دیکھتا ہوں۔ لیجیے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور عرض کریں گے یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے میرے رب تو میرا دوست میں تیرا دوست، تو نے اپنے قرآن میں کہا ابراہیم میرا خلیل ہے، اللہ دوستی کی لاج رکھنا تیرا میرا وعدہ تھا، تو نے کہا تھا مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ایک بات تو بتا دے فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، آج اگر میرا ابا میری آنکھوں سے دور ہو جائے، میں رہوں جنت میں ہو جائے جہنم میں، تو اس سے بڑی رسوائی ابراہیم کے لیے کیا ہوگی؟ ذرا میرے عزیزوں اس مقام پہ اپنے دلوں پر ذرا ہاتھ رکھ کے غور تو کریں، کتنا یہ ہولناک منظر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام منت کر رہے ہیں اللہ اس سے بڑی رسوائی، ابا دور چلا جائے، وہ ہو جہنم کی گہرائیوں میں اور میں ہوں جنت کے محلات میں، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ ارشاد فرمائے گا فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم یہ تو تجھے بھی پتا ہے میں نے اپنی جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، کوئی کافر میری جنت میں نہیں جائے گا، بھلا وہ نبی کا بیٹا ہو، بھلا وہ نبی کا باپ ہو، بھلے نبی کا وہ چچا ہو، بھلے نبی کی بیوی ہو، یہ اتنے کلوز ریلیشن والے، اتنے گہرے رشتوں والے بھی ہوں، میرا فیصلہ ہے جنت کافروں پر حرام ہے۔ پھر حکم ہوگا ثم یقال، پھر پتہ کیا حکم ہوگا؟ آنکھیں کھولیے، سماعت کیجئے، دل پر اتاریے بات کو ذرا، حدیث رسول ہے، منظر قیامت کا سامنے رکھیے، ارشاد ہوگا یا ابراہیم، ابراہیم من تحت رجلیک، ہم سے تو ہم کلام ہو، ہم عرش پر ہیں، تم نیچے ہو، سر آپ کا اوپر ہے، آنکھیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، ذرا آنکھیں نیچے کر کے اپنے قدموں میں تو دیکھیے۔ لیجیے ابراہیم علیہ السلام فینظر، اللہ کے چہرہ انور سے آنکھیں ہٹا کر قدموں پر نظر دوڑائیں گے، جب نیچے دیکھیں گے نا فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَتِخٍ، تو دیکھیں گے گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو ان کے قدموں میں ہے، فَيُوخَذُ بِقَوَائِمِهِ، اس کو پکڑا جائے گا اس کی ٹانگوں سے، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور اٹھا کے پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ حدیث رسول ہے، اس زبان سے نکلا ہوا بیان ہے جس زبان سے کبھی کوئی غلط بات نکلی نہیں، اور اسی زبان سے ایک مرتبہ یہ نکلا، اللہ نے آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیغمبر اپنے قریبیوں کو بھی ذرا ڈرا دیں، یہ مکہ والے، یہ قریش
یہ بنو عبد المطلب، یا آپ کے چچا، یا آپ کی پھوپھیاں دیگر، ان کو بھی ذرا ڈرائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے سب کو بلا لیا، سارے قریش جمع ہوئے تو کہا یا معشر قریش، او قریشیوں، میری برادری کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے رشتہ داروں، اشتروا انفسکم من اللہ، اپنی جانوں کو اللہ سے چھڑا لو، اپنے آپ کو اللہ سے بچا لو، اپنی جانیں اللہ کے غضب سے، عذاب سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا امام، جنت کے دروازے میرے کھٹکھٹانے میں کھلیں گے، قیامت کو میرے سجدے پر رب نے حساب شروع کرنا ہے، میں نے حوض کوثر کے جام پلانے ہیں، بڑا مقام، لیکن یاد رکھو میں بھی اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 206۔ غور کیجئے، اپنے خاندان سے کہا، پھر کہا یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے داتا عبد المطلب کے بیٹوں اور میرے چچاؤ، شریک قبیلے کے لوگوں، تمہارے کام بھی میں نہیں آؤں گا۔ یہ نہ کہنا ہمارے گھر کا چشم و چراغ وہ تو سید الانبیاء ہے، دروازہ اسی نے کھلوانا ہے نا، کمشنر مان نہیں ہے، ڈی سی مان نہیں ہے، ایس ایچ او مان نہیں ہے، اس نے جناب دروازہ کھلوانا ہے، دنیا کے جناب اداروں کا افتتاح کرنا ہے، موقع مل جاتے ہیں، اور یہاں پر افتتاح جنت کا کون کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہا تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اگلی بات سنیے، فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب، اے پیارے چچا عباس، بڑی محبت تھی عباس کے ساتھ، بڑے خوبصورت واقعات ہیں ان سے متعلق۔ اے دادا جان کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، چچا عباس میرے سگے چچا جی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں بھی آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ سارے قریش سے خطاب، دادا کی اولاد سے خطاب، پھر وہ چچا جس نے کلمہ آخر پڑھا مسلمان ہوا اس سے خطاب۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا یا صفیۃ امۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان صفیہ، میں آپ کے بھی کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عورت تو بیچاری نازک ہوتی ہے، ذرا تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ذرا زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پھوپھی جان سے خطاب کیا، پھوپھی جان سے بھی بے انتہا محبت تھی۔ یہ پھوپھی کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ لخت جگر حسنین کی امی جان علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ اور آپ کی نور نظر، اتنی محبت، فرمایا با فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے کہا یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ سلیمی ما شئتی، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ، جو جی چاہتا ہے اب مانگ لے، جو چاہیے لے لے اب دنیا میں مجھ سے، سلیمی ما شئتی، بیٹا جو دل چاہتا ہے مجھ سے لے لو، دنیا میں دے دوں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور کئی حدیث نے کہا اعملی، بیٹا عمل کرنا، عمل سے زندگی بنے گی، عمل سے تم نے بازی جیتنی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا میرا ابا، میں اس کی لخت جگر، میں اس کی نور نظر، میرا ابا تو میرے چہرے پر، میری پیشانیوں پر پڑنے والی میری پیشانی پر شکلیں کو برداشت نہیں کرتا، میرے غم میرے ابا پر بڑے گراں گزرتے ہیں، قیامت کے دن پکڑی جاؤں گی تو خود ہی چھڑا لیں گے۔ اور آج کا مسلمان یہی چیزیں سمجھتا ہے، حالانکہ یہاں پر دو ٹوک فیصلہ ہے کہ بس عمل کرنا، یہ نہیں سمجھنا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے اگر میری لخت جگر کو بھی پکڑ لیا، میری پھوپھی، میرے چچا کو، میرے خاندان کے لوگوں کو پکڑ لیا، میرے خاندان کے لوگوں
سب اکٹھے ہو کر بھی سنو، اکیلے بھی سنو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آخری بات میرے عزیزو، بس یہ سوال میرا آپ کے سامنے، اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اتنا بڑا منصب کام نہ آ سکے، اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا بڑا تعلق فائدہ نہ دے سکے، نیچے والے تعلق کام دے سکتے ہیں؟ آج ہر غیرہ اٹھتا ہے، اچھا بھی میرے دامن گرفتہ ہو جاؤ، ہم اس کی پگڑی سے، اس کی جاہ و حشمت سے، اس کے جلال سے، اس کے مذہبی رنگ و روپ سے متاثر ہو کر ہم کہتے ہیں بس یہ ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے بس میرے دامن گرفتہ ہو جاؤ، بس بے فکر، میں جانوں رب جانے، پھر تمہیں دین پر کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہاں عظیم ہستی کہہ رہی ہے دین پہ عمل کرنا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب اتنا بڑا منصب کام نہیں آ سکتا تو چھوٹے چھوٹے، جب سورج جل رہا ہو تو دیوں کی کوئی حیثیت، جب سورج چمک رہا ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی ٹمٹماتی ہوئی موم بتیاں کسی کام کی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ حق بات سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ میرے عزیزوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے ہے اسلام کے بعد پھر باقی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے لیے اسلام کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ خطہ جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، پاکستان، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آزادی کے ساتھ ہم اس خطے میں اپنے وطن میں رہ کر دین اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر آپ آزادی سے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس وطن کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو اللہ نعمتیں مزید عطا کرتا ہے، اور اگر نعمتوں کی ناشکری ہو تو پھر اللہ دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ ہماری سیاست کے اندر عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ جس وقت یہ سیاستدان حکمران ہوتے ہیں ان کے انداز اور ہوتے ہیں، لیکن جس وقت یہ کرسی سے اترتے ہیں ان کے انداز اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کتنی سیاسی جماعتیں بڑا ان کا وسیع نیٹ ورک اور حجم اور افرادی قوت سب کچھ، لیکن جب اپنی زبانوں سے اگلتے ہیں تو معاذ اللہ زہر اگلتے ہیں۔ پاکستان کو توڑنے کی باتیں، ٹوٹنے کی باتیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صرف کس لیے کہ ہماری کرسی ختم ہو گئی ہے لہذا اب پاکستان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ عجیب قسم کی ذہنیت ہے۔ بھئی تم اپنی کرسی کی جنگیں لڑو، تم جس طرح مرضی عوام پر ظلم ڈھاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ یہ کرسی ہے ہی ایسی چیز۔ وہ جو پہلے رونا روتے تھے کہ جناب مہنگائی ہو جائے تو یہ ہے وہ ہے، اب خود آئے تو 10 دن کے اندر مہنگائی کا اس طرح سے انہوں نے جلد بوتل میں سے نکالا ہے کہ ساری کی ساری عوام بیچاری پریشانی کی انتہا کو چھو رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جس وقت یہ ہوتے ہیں پوزیشن میں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، جب آتے ہیں کرسی پر حکومت میں انداز کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے ان سب کو آزمایا جا چکا ہے۔ اس ملک میں 70 75 78 سالوں سے سارے نظام آزمائے جا چکے، لیکن ایک نہیں آزمایا گیا، وہ کیا ہے؟ خلافت و امارت کا نظام۔ ہوئی نا افغانستان سے بات، امریکیوں نے بڑا زور ڈالا تم افغانستان کا نام رکھو اسلامی جمہوریہ افغانستان۔ ان شیروں نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا نہیں، اس کا نام ہوگا اسلامی امارت اسلامیہ افغانستان۔ کہا IMF سے قرضے لے لو،
ہمارے کہتے ہیں نہیں، قرضے لینے ہیں، مہنگائی کرو۔ IMF نے جناب یہ ہمیں ڈیمانڈ رکھی ہے، یہ چارٹر دیا ہے، اتنی مہنگائی کرو تو تمہیں امداد ملے گی۔ منگتے بھوکے بھکاری بیچارے، آؤ ذرا اسلام کے نظام میں تمہیں بہاریں ملے۔ تمہارے پڑوس میں جنہوں نے 8 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی، 20 سال نہیں 40 سال جنگیں لڑی، 2 سپر پاوروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، آج وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں IMF سے قرضہ نہیں لیں گے۔ کل کی بات ہے، ایک بزرگ بتانے لگے کندھار میں، کابل میں جتنے یہ نشئی تھے، فقیر تھے، ان سب کو انہوں نے بلایا۔ فقیروں سے کہا کیوں مانگتے ہو؟ یہ مجبوری ہے۔ کہا چلو ان کو نئے کپڑے پہناؤ اور ان سب کو حکومتی عہدوں پر بٹھاؤ، ان کو تنخواہیں دیں گے اور یہ کام کریں گے۔ نشئیوں سے کہا 6 مہینے تمہارا اسپتالوں میں علاج ہوگا، پھر دیکھیں گے جب ڈاکٹر فٹ قرار دے دے گا تو تمہیں بھی حکومتی دھارے میں لائیں گے۔ ہمارے وطن میں کوئی نشئی، کوئی منگتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے نظام۔ یوں بدلتی ہیں قوموں کی تقدیریں، یوں بدلتے ہیں ملک، لیکن ہمارے بیچارے بس وہ سٹائل ہیں، قوم بھی بیچاری اسی کے اندر مر کھپ رہی ہے اور سارے سلسلے ہیں اور ہماری وابستگیاں اس قسم کی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے میڈیا پر کیا حال ہو رہا ہے، جو جس جماعت کے ساتھ منسلک ہے اس کے بارے میں ذرا بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہیں اللہ کو چھوڑ کر بنائے ہوئے بت، اور ان کی پوجا کس خوفناک درجے پر پہنچ چکی ہے کہ ہماری سیاسی پارٹی کے خلاف، ہمارے سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کر جائے ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ نہ مسلمانوں، اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلو اور اپنے آپ کو قرآن و سنت پہ لاؤ، اسلامی نظام کی طرف اپنے آپ کو چلاؤ، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اس طرف نہ چلیں تو پھر نتائج تو ہمارے سامنے ہی ہیں، بھگتتے رہیں گے۔ اور میں نے جو مثال دی آپ کو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن کے حق میں بہتر کرے، اسلام مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہترین کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس ملک کو اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، اور ناعاقبت اندیش قسم کے بیانات جو ہمارے سیاستدان دیتے ہیں اس ملک کے خلاف یا اس کے اداروں کے خلاف یا ریاست کے خلاف، اللہ ان سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اللہ انہیں عقل عطا فرمائے کہ وہ جو چاہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کے رنگ میں کر ہی رہے، کون روک سکتا ہے، لیکن کم از کم پاکستان اور پاکستان کے محافظ ادارے ان کے خلاف کبھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو یہ مکمل طور پر اللہ کے دشمن اور اس پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے حق میں باتیں جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش میرے عزیزوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے یہاں اس مرکز کے اندر بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ عید کے بعد شروع ہو چکا ہے۔ شوال کی 10-15 تاریخ سے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر تعلیم کو شروع ہوئے 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ حفظ والے آپ دیکھتے ہی ہیں، اور اسی طرح سے بچیاں شعبہ حفظ والی، اسی طرح سے بچے جو درس نظامی پڑھتے ہیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، گرامر کی کتابیں، دیگر اسی طرح سے بچیاں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ شعبہ حفظ سے لے کر مکمل آخری عالم بنانے تک کا پورے کا پورا کورس الحمدللہ وہ آپ کے اس ادارے میں اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ سابقہ روایات کے مطابق گرمیوں کے موسم میں ہم انشاءاللہ کوئی شارٹ کورسز بھی رکھیں گے بچوں بچیوں کے لیے کہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو چلو اس میں وہ چند دن کا کورس کر کے کچھ نہ کچھ ان کو دینی علم کے حاصل کرنے میں اللہ کے فضل سے آسانی ہو سکے۔ الحمدللہ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا گو بھی رہتا ہوں۔ جب کبھی کوئی ضرورت پڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ ہی میری جماعت ہے، آپ ہی میرا خاندان ہے، آپ ہی اللہ کے فضل و کرم سے ان دینی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ داخلے الحمدللہ جاری ہیں، کچھ امتحانات ہو رہے ہیں 9th کے اور اس کے بعد FA کے، اس کے بعد بھی بچے آئیں گے۔ تو اس وقت ہمیں ایک تو ان بچوں بچیوں کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ احباب کو توجہ دلائی، ہمیں ضرورت ہے ابتدائی کلاسوں کے کتابوں کے سیٹ، وہ ہیں 105 عدد، جن میں سے اللہ نے ابھی تک صرف 10 کا بندوبست کر دیا ہے، 95 باقی ہیں۔ ایک سیٹ کی قیمت ہے صرف 2000 روپیہ۔ پورا سال بچوں نے پڑھنا ہے، اس میں تفسیر کی کتابیں بھی شامل ہیں، حدیث کی کتابیں شامل ہیں۔ پھر بڑا ایک لیول آ جاتا ہے
جس میں سیاہ ستہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے، وہ بڑی کلاسیں ہیں، ان کے سیٹ چاہیے 75، جن میں سے 10 کا بندوبست ہوا ہے، 65 باقی ہیں۔ وہ بڑے سیٹ کی قیمت ہے 3500 روپیہ، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے چلا جائے گا نا تو جو 3 بڑے صدقہ جاریہ اس کے کام آئیں گے نا، ان میں ایک سر فہرست ہے علم ينتفع به، وہ علم جس کے ساتھ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ مر چکا ہے، قبر میں ہے بیچارہ، پیچھے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، تفسیریں پڑھی جا رہی ہیں، کلاسیں ہو رہی ہیں، سلسلے جاری ہیں، برابر کا صدقہ جاریہ اور ثواب مل رہا ہے۔ تو بس میں نے آپ کے سامنے یہ توجہ رکھنی تھی، آپ کو دلانی تھی۔ دوسری ضرورت ہے اس وقت ہمیں الماریوں کی۔ بچے ماشاءاللہ یہاں رہ رہے ہیں، 10 الماریوں کی ضرورت ہے، تقریباً تیاری کے قریب ہے، اشد ضرورت تھی، فوری آرڈر کیا ہم نے۔ ایک الماری کی قیمت ہے 25,000 روپیہ۔ رمضان سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی، وہ بچوں کی الماریاں اوپر آپ کے سامنے ماشاءاللہ پڑی ہیں، جو کام ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی چھپی ہوئی چیز، کوئی مخفی چیز ایسا کچھ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ 2 اس وقت ہماری بڑی اشد ضروریات ہیں بچوں کے لیے، الماریاں جن میں وہ اپنی کتابیں، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں، اپنے کپڑے وہ اس میں محفوظ رکھیں، اور یہاں پر دن رات ماشاءاللہ وہ رہتے ہیں۔ اور دوسری ضرورت ہمیں کتابوں کی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھ دی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ پہلے کی طرح جس طرح کبھی مایوس نہیں کرتے، اب بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ کام اللہ کا ہے، ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا، توفیق اللہ نے دینی ہے اور کرنا ہم سب نے ہے۔ کرنا بولیے، ابھی نہیں میں کہتا کہ ابھی آپ جمع کروائیں، آپ کو 1 دن 2 دن 4 دن اگلے جمعے تک اللہ جب ہمت دے کریں، لیکن بول تو پڑے نا، تو کرنا ہم سب نے ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ آپ جانتے ہی ہیں یہاں تو نیت کا بھی اجر ہے، آتا ہے نا حدیث میں، نیت بندے نے نیکی کی کر لی، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ نیکی لکھ دو، نیکی کر لی تو کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے، بندہ کو خرچ کر رہا ہے، دیکھ رہا یار یہ ماشاءاللہ خرچ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، کاش میرے پاس بھی ہو، میں بھی ایسے خرچ کروں۔ اللہ کہتا ہے اس کو خرچ کر کے ثواب مل گیا، تجھے نیت کر کے ثواب مل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔